السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین بھائی، آپ کو میری آواز، تصویر اور سلائیڈ شیئر ہو رہی ہے؟ جی سر، بالکل آپ کی تینوں چیزیں شو ہو رہی ہیں سر، جسٹ سلائیڈ آپ کی فل نہیں شو ہو رہی سر۔ اچھا، سلائیڈ شروع ہو گئی تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ QC1 لیسن 2 and 3 کے ساتھ ارشد ملک آپ کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، ویلکم ٹو آور سیکنڈ سیشن۔ شروع کرتے ہیں آج لیسن 2A سے، لیکن ایک کوئک کوشچن ہے کہ آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کیا نئے تو نہیں ہیں، یا آر دیر اینی نیو اسٹوڈنٹس ود اس ٹوڈے؟ اگر آپ یہ کس طرح بتائیں، ہیں کچھ اسٹوڈنٹ نئے؟ جی میں ہوں، میرا نام عبد الستار قاضی ہے، میں نے لاسٹ سیشن چیٹ پہ بتا سکتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس کتنے ہیں؟ ہاں، ایک، دو، تین، اچھا، دیر آر کوائٹ اے فیو اسٹوڈنٹس۔ تو واٹ ویل ڈو از ہم ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں، کیسا رہے گا؟ ایوری بڈی فار اٹ؟ میں کر چکا ہوں اصل میں، اور میں ہوم ورک بھی سبمٹ کر چکا ہوں۔ تو کیا ریویژن کو کیا جائے تھوڑا سا ریوائز؟ پلیز اگر ہو جائے تو اچھا ہے۔ چلیں، اچھی بات ہے، میں کسی نے مس کیا ہو تو ویل اسپینڈ اباؤٹ 5 to 7 minutes کوئک ریویژن۔ تو ہم نے انشاءاللہ شروع کیا تھا اپنے لیسن پلان کے ساتھ۔ لیسن پلان سب کے پاس موجود ہے۔ 7th لاسٹ ویک ہم نے انٹروڈکشن اور لیسن 1 کمپلیٹ کیا۔ آج ہم انشاءاللہ لیسن 2 اور 3 مکمل کریں گے۔ اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارا کوئز جو ہے 21 مارچ کو سکیجولڈ ہے، مارچ 21، رائٹ، دا ڈے آف۔ اور فائنل کوئز انشاءاللہ 25 اپریل کو ہے، دیٹس ڈیورنگ رمضان انشاءاللہ۔ اس کو سامنے رکھیے گا سو وی نو ویئر وی آر گوئنگ۔ 3 بنیادی چیزیں آپ سے بات کی تھی۔ ایک تو بات ہے تجوید کی، کہ اگر آپ تجوید بھی سیکھنا چاہتے ہیں، سمپل بیسک تجوید، تو اس کے لیے 10 سے 10:30 بجے ہر سنڈے کو، یہ کورس شروع ہونے سے پہلے ہمارا تجوید کورس ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ موجود تھے۔ سسٹر شائزہ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، اینی پرٹیکولر کوسچن سسٹر شائزہ؟ اچھا، شاید غلطی سے ہو گیا۔ دوسری بات ہم نے کی تھی 3 خاص باتیں۔ جی کوسچن؟ اچھا، ہوم ورک ہم نے ویکلی کرنا ہے، آپ میں سے اکثر نے کر لیا ہے الحمدللہ۔ ورک بک آپ نے سبمٹ نہیں کرنی ہر ہفتے، لیکن کر کے اپنے پاس رکھنی ہے۔ سبمیشن ڈیٹ آپ کو لیسن پلان میں بتائی جائے گی۔ اور 5 منٹ قرآن کریم سے تلاوت کرنا معمول بنایا جائے، یہ میری ریکویسٹ تھی لاسٹ ٹائم۔ 6 مقاصد پریزنٹ کیے گئے تھے اس کورس کے، دا لرننگ آؤٹ کمز، یعنی جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو یہ 6 بنیادی مقاصد آپ اچیو کر لیں گے۔ پہلا آبجیکٹو ہے قرآن مجید سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ 20 گھنٹوں کے بعد، یعنی 20 لیسنز کے بعد قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھ لیں گے الحمدللہ، اور وہ بھی اپنی نماز میں جو عربی پڑھتے ہیں اس کے ذریعے۔ جب نماز سمجھ میں آ جائے گی، آبجیکٹو نمبر 2، تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم ہو جائے گا۔ آپ میں سے اکثر محسوس کریں گے لیسن 3 انشاءاللہ۔ تیسرا، نماز مؤثر ہو جائے گی، ہماری کنسنٹریشن بڑھ جائے گی، خشوع خضوع اور شوق قائم ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کریم سے تعلق
بنانے کے لیے, جوڑنے کے لیے ہم ایک فارمولا بنایا ہے, پچھلی بار ڈسکس کیا تھا, اور اس کورس کے اینڈ پہ ہم ایک طریقے سے جب قرآن کی آیات سنیں گے تو ان کو زندگی میں لانے کا ایک لاہ عمل طریقہ اختیار کریں گے. پانچواں, نیک اعمال اور اعلیٰ اخلاق کی ترغیب, جس کو معاشرے میں سخت ضرورت ہے, اس پر بھی فوکس ہوگا. کس طرح سے؟ ہم ہر لیسن میں ایک ایسی چھوٹی سی حدیث پڑھیں گے جس سے ہم عربی بھی سیکھیں گے اور اعلیٰ اخلاق کی ترغیب بھی ہمیں ملے گی. جیسے پچھلی بار ہم نے ایک حدیث سیکھی تھی, یا پچھلی بار نہیں, آج کے لیسن میں انشاءاللہ, کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا نہیں جاتا. So we learn about that. عربی بول چال 100 جملے ایسے سیکھیں گے جس سے ہمیں ڈائیلاگ سمجھ میں آئے, آپس میں بات چیت. قرآن کریم is full of dialogue. یہ 6 لرننگ آبجیکٹیوز ہیں ہمارے انشاءاللہ, جس سے ہم اسیس کریں گے کہ ہم نے کیا سیکھا اس کورس کے تکمیل پر. کورس کا تعارف, قرآن مجید سمجھنے کا سب سے آسان اور تیز ترین طریقہ. اشاروں کی مدد سے قرآن کریم کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں ہم سیکھ لیں گے الحمدللہ. کل 20 اسباق ہیں, 20 لیسنز, 10 سیشنز میں ہم یہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. 2 ضروری باتیں ریگارڈنگ ایڈمنسٹریشن آف دا کورس. ہر سیشن میں 2 لیسن ہیں اور ہر لیسن کے 2 حصے ہیں. یعنی پہلے لیسن کا حصہ تھا 1A + 1B, تو یہ ایک لیسن ہو گیا. آج ہم پڑھیں گے 2A and 2B اور 3A and 3B. تو جب ہم 2A پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم چند منٹ کی بریک لے کر آپ کے کوسچنز آنسر کریں گے. اسی طرح 2B کے بعد بھی چھوٹا سا وقفہ کریں گے اور آپ کے کوسچنز آنسر کریں گے. اسی طرح 3A کے بعد بھی وقفہ, اور جب 3B کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم 15 منٹ کے لیے آپ کے کوسچنز لائیو لیتے رہیں گے. سو اپنے کوسچنز آپ ہولڈ کر کے لکھتے رہیں. انلیس کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو, آپ چیٹ پر بھی بتا سکتے ہیں. کوئی اگر ایشو ہے, there is somebody online to help you all through the lesson. محمد حسین صاحب آپ کے ساتھ موجود ہے. تو آئیے, پہلی چیز جو ہم نے سیکھی لاسٹ ویک, جو انہوں نے مس کی, جو نہیں تھے, وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کا جو ایک نسخہ ہوتا ہے, کاپی, اس کو ہم کہتے ہیں مصحف. اس کو کہتے ہیں مصحف, اور اس میں ٹپیکلی 600 پیجز ہوتے ہیں, 600 پیجز. ٹپیکل مصحف یہ وہ والا مصحف جو کہ سعودیہ میں پرنٹ ہوتا ہے, سب کے پاس وہ اس کی کاپیز عام طور پہ وہی ملتی ہیں, چاہے وہ عربک سٹائل میں پرنٹنگ ہو یا اردو سٹائل میں پرنٹنگ ہو. all of them have 15 lines to a page. ایک پیج پہ 15 لائنیں ہوتی ہیں اور ہر لائن میں 9 الفاظ اوسطاً ہوتے ہیں. On average 9 words per line, 15 lines. That translates into 15 times 9, 135, approximately 130. تو ایک صفحے پہ, قرآن مجید کے ایک صفحے پہ, یعنی مصحف کے ایک صفحے پہ اوسطاً 130 الفاظ ہوتے ہیں. 600 صفحات ہیں, تو اگر میں 600 کو 130 سے ضرب دوں تو 78,000, یعنی ٹوٹل الفاظ قرآن کریم میں تقریباً آلموسٹ 78,000 ہے. تو یہ میرا ٹارگٹ ہے. یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید سیکھنا چاہے, سمجھنا چاہے, تو اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر اس کو 78,000 الفاظ سمجھ میں آ جائیں تو پورے کے پورے قرآن مجید کے الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. لیکن 78,000 is a large number. Agreed? بہت زیادہ ہے. 78,000 is a lot. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آسانی ہمارے لیے پیدا کی کہ کچھ الفاظ کو ریپیٹ کیا, تکرار کے ساتھ آئے ہیں. So without repetition, تکرار کے بغیر تقریباً 17,000 الفاظ ہیں. یعنی جس کو 17,000 الفاظ سمجھ میں آ گئے, اس کو effectively 78,000 words قرآن کے سمجھ میں آ گئے. تو 17,000 کیا زیادہ ہے؟ ہاں, یہ بھی زیادہ ہے. اگریڈ, 17,000 بھی یاد کرنا آسان نہیں ہے. تو اس کو آسان بنانے کے لیے ہم عربی گرامر استعمال کریں گے, اور عربی گرامر کے نام سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ عربی گرامر بھی ہم اشاروں میں سیکھیں گے انشاءاللہ. تو جب ہم عربی گرامر سیکھنا شروع کریں گے
تو ہمارے پاس ٹارگیٹ رہ جائے گا صرف 4500 الفاظ ایسے ہیں جن کی جب ہم پیٹرنز گرامیٹیکل پیٹرنز اور رولز سمجھ لیں گے تو صرف 4500 الفاظ ہم نے سیکھنے ہوں گے تو 78,000 ورڈز سمجھ میں آ جائیں گے. یہ سن کر یقیناً آپ کے ذہن کا بوجھ کم ہوا ہوگا. لیٹس گو ون اسٹیپ فردر. اٹ ایون گیٹس سویٹر ایز وی گو along. جب آپ QC 2, 3, 4 میں پہنچیں گے اگلے کورسز میں تو ہم ایک نئی چیز اسٹڈی کریں گے, مادہ, روٹ لیٹرز. عربی کے الفاظ ٹپیکلی 3 یا 4 مادوں سے کس طرح سے روٹ لیٹرز سے بنتے ہیں. اور وہ روٹ لیٹرز سے کیسے بنتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ الفاظ عربی کے, اور اردو میں بھی اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کسی حد تک. علمہ, علمہ, تعلمہ, تعلیم, عالم, علیم, علام. ان تمام الفاظ میں عین, لام, میم مشترک ہیں. تو یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. عین, لام, میم یہ روٹ لیٹرز ان تمام الفاظ میں موجود ہیں, اور ان تمام الفاظ میں یہ علم کا معنی دے رہے ہیں. کس طرح سے؟ ان کے پیٹرن کے لحاظ سے جو ہم گرامر میں سیکھیں گے. یعنی اگر میں علیمہ کہوں تو معنی ہے اس نے جانا, he learned. اگر علامہ کہوں گا تو معنی ہوگا اس نے سکھایا, whatever he learned he taught it to someone else. تعلمہ خود سے سیکھنا, تعلیم یعنی ایجوکیشن, عالم اس کو کہتے ہیں جو جاننے والا ہے, اور علیم کہتے ہیں جو بہت باریکی سے تمام چیزوں کا جاننے والا, اور علام کہتے ہیں بہت ہی زیادہ جاننے والا. جیسے اب کہتے ہیں وہ تو علامہ ہے. تو آپ کو احساس ہوا کہ ہم اگر روٹ لیٹرز کی میننگ سمجھ لیں گے تو عربی سمجھنی اور قرآن سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. There are only 1850 ایسے ورڈز ہیں, ایسے مادے ہیں, روٹ لیٹرز ہیں جس سے تمام کے تمام 78,000 ورڈز بنتے ہیں. تو یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے شروع, یعنی ہم جب بھی قرآن پڑھیں تو سب سے پہلے جو ہم نے الفاظ پڑھنے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم نے یہ سیکھا پچھلی بار کہ ان کلمات کو کہتے کیا ہیں. پہلے تو اس کا ایک نام ہے, اس کا ہم نے صحیح پروننسیشن سیکھا, تعوذ, تا پہ زبر, اوذ یا تعوذن, تعوذ. تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کلمات ہیں. یہ کون سے کلمات ہیں؟ آئیے ان کا ترجمہ سیکھتے ہیں. اور ہم نے کہا تھا ہم سیکھیں گے اس انداز میں کہ ایک دفعہ ہم سنیں گے قرآن کی آیات کو یا حدیث کو, اس کے بعد اس کا لفظ با لفظ ترجمہ کریں گے. تو سٹیپس کیا ہیں؟ پہلا ہے سننا یعنی listening to the recitation. اس کے بعد اس کا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن یعنی لفظ با لفظ ترجمہ. نیکسٹ اس کا رننگ ٹرانسلیشن یعنی رواں ترجمہ. اس کے بعد ہم اس میں سے جو گرامر سیکھیں گے وہ اس پر اپلائی کریں گے انشاءاللہ. اینڈ فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اس کا ہم مفہوم جانیں گے, اور اس میں سے لیسنز کیا ڈرائیو ہوتے ہیں وہ ہم جانیں گے. تو یہ ہمارا سیکھنے کا انداز ہوگا. اس میں سب سے اہم چیز ہے وہ ہے مفہوم, لیسنز جو ہم ڈرائیو کرتے ہیں ٹو برنگ دیز آیات انٹو آور لائفز. تو اعوذ کا معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں, آئی کم ان دی پروٹیکشن, یعنی کس کی پروٹیکشن میں؟ باللہ, اللہ کی پروٹیکشن میں. تو میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں. من کا معنی ہے سے یعنی فرام, کس سے؟ الشیطان, شیطان سے. اور شیطان کون ہے؟ الرجیم, مردود ہے, ریجیکٹڈ ہے, away from the mercy of اللہ سبحانہ و تعالی. ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے اس کا رواں ترجمہ یوں ہوگا کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اور اس کے اپلیکیشن کیا ہے؟ گرامر ہم نے ابھی شروع ہی نہیں کیا, جب ہم گرامر پڑھنا شروع کریں گے تو ان کو اپلائی کریں گے. مفہوم اس کا یہ ہے کہ ان کلمات کو پڑھنے سے پہلے میں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کروں, which is how life is. اور ان کو پڑھنے کے بعد میں اپنے آپ کو سیکیور یعنی
یہ میرے میں احساس اجاگر ہو کہ میں اب محفوظ ہوں. The feeling from going from no protection to all protection are these کلمات. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اپنی سیفٹی کے لیے سب سے پہلے سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں تو آپ کے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ آپ اب سیف ہیں. یا کسی کمرے میں آپ آتے ہیں تو کنڈی لگا لیتے ہیں, یو فیل سیف. اٹس یہ کہ آپ کے دل کا معاملہ ہے, انٹرنلی ہاؤ یو فیل. تو پہلی چیز جو ہم نے سیکھی یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کام کے لیے نکلیں تو ہمیں ہمارے اوپر ہمارے ساتھ ایک شیطان دشمن موجود ہے جو ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. کیسے ڈالتا ہے؟ بائی وے آف بار بار کوئی بات کہنے سے, جیسے ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں یا ایسے دوست ہیں یا ایسا انوائرمنٹ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنے کے لیے یہ الفاظ ہم نے سیکھے تھے. الحمدللہ. شیطان کے ساتھ جنگ یاد رکھیں, یہ آخری دم تک رہے گی. اپنی حفاظت کا خیال رکھیں, سیفٹی فرسٹ. پھر ہم نے کہا تھا ہم 12 ایسی عادات سیکھیں گے, 12 ہیبٹس آف اے سکسیسفل پرسن. کامیاب انسان کی 12 عادات. پہلی عادت یہ ہے کہ وہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا استعمال کرتا ہے. یہ ایسی دعا ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں. سو تصور اور احساس کے ساتھ ہم قرآن کریم کی آیات کو یا احادیث کو یا اچھی چیزوں کو ذہن میں کیسے لائیں گے؟ ہم دعا کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے, پھر اپنا احتساب کریں گے اور اس کے بعد پلان بنائیں گے کہ کیسے ہم, یعنی صرف دعا کافی نہیں ہے, اس پہ ایکشن کیسے کریں گے. جب ہم سیکھ جائیں گے, سمجھ جائیں گے تو پھر آگے پہنچائیں گے. احتساب کیا ہوتا ہے کہ میرے پلان بنانے کے بعد کتنی مرتبہ میں پھر سے پھنس گیا اسی ایشو میں. جیسے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں شیطان کے پھندے میں بار بار پھنس جاتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ میری کمپنی, موبائل, انٹرنیٹ, جو بھی حالات ہیں ان کو میں احتساب کہوں گا, پلان بناؤں گا اور انشاءاللہ جب سمجھ جاؤں گا تو آگے پہنچاؤں گا. یہ ہمارا ریویژن تھا. الحمدللہ it took us a good 10-15 minutes. آئیے آج کی آیات پر غور کرتے ہیں. ہمارا آج کا لیسن نمبر 2 سورۃ الفاتحہ سے, قرآن کی پہلی مکمل سورہ. اتنی اہم کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم. ہم سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ہیں. اس لیسن میں اور اس کورس میں ہم سورۃ الفاتحہ کا نہ صرف معنی سیکھیں گے بلکہ اس کو کیسے اپلائی کریں اور اس سے کیسے اثر قبول کریں. ہم دن میں کئی مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. جو شخص 5 دفعہ دن میں نماز پڑھتا ہے وہ 30, 32, 35 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے. جب ہم تعوذ جو ہم پڑھ چکے اور سورۃ الفاتحہ کو سمجھ لیں گے تو ہمیں قرآن کریم کے 9000 الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. اور 9000 is a very interesting word. 9000 کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے ہم نے کہا تھا کہ 600 پیجز ہیں قرآن کریم کے اور 15 لائنیں ہیں ہر پیج پہ. تو کتنے لائنز ہیں قرآن کریم میں؟ 600 times 15 9000. تو اگر آپ کو 9000 ورڈز قرآن کے سمجھ میں آ گئے, اس کا مطلب ہے اوسطاً آپ کو ہر لائن کا ایک لفظ سمجھ میں آ گیا. on average one word just by knowing سورۃ الفاتحہ. یعنی سورۃ الفاتحہ کا گرامر اور اس کے ورڈز اور ووکیبلری اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یو کین لرن اوور 10% آف دا قرآن جسٹ تھرو سورۃ الفاتحہ. یہ سلائیڈ آپ کو یہی بتا رہی ہے کہ ریڈ میں وہ الفاظ ہیں جو آپ سورۃ الفاتحہ اور تعوذ میں سیکھ جائیں گے. تو ہمارے آئیے پہلی 3 آیات کو سمجھنے کے لیے ہم شروع کرتے ہیں تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باری باری ورڈ فار ورڈ. بسم 2 ٹکڑے ہیں. ہمارا ایک آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ جب ہم عربی الفاظ کو دیکھیں تو ہمیں یہ ایبلٹی قائم ہو
کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ ایک ٹکڑا ہے یا دو ہیں یا زیادہ ہیں. عرب میں ملا کر لکھا جاتا ہے, اردو میں بھی ایسا ہی ہے کسی حد تک. تو الگ کریں گے, بی کا معنی ہے سے, یہ بی ٹکڑے ہیں آپس میں ملانے کے لیے. بی ہو گیا, من ہو گیا, ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے, فی ہے. تو بی اسم, اسم سے, نام سے, اور اسم کی جمع اسماء. ہم واحد جمع بھی ساتھ ساتھ سیکھیں گے. اب آپ نے اسم اور اسماء سیکھ لیے تو قرآن کریم کے 39 ورڈ سیکھ لیے, الحمدللہ. اللہ الاسماء الحسنى, اللہ کے بہترین نام. تو یہ آپ کے لیے ایک ہنٹ ہے, ٹپ ہے کہ الاسماء آپ کے لیے نیا لفظ نہیں ہے, ان کو کہتے ہیں نام, ناموں, یعنی اللہ کے بہترین نیمز, ایٹریبیوٹس. اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے. ہمارا پہلا ورڈ جو ہے سمجھنے کے لیے, فوکس کرنے کے لیے, الرحمن. الرحمن میں نوٹ کریں اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, را ہا میم, یہ پرائم لیٹرز ہیں. اسی طرح رحیم میں بھی پرائم لیٹرز کیا ہیں, را ہا میم, یعنی مہربانی, رحمت. تو الرحمن کا معنی مہربان اور رحیم کا معنی بھی رحم کرنا. What is the difference between them? آج ہم ایک پہلا اصول گرامر کا یہ پڑھتے ہیں کہ الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں they are sometimes linked deeply with how the words are pronounced, یعنی ساؤنڈ کے ساتھ, آواز کے ساتھ. جن الفاظ کی آواز یا ساؤنڈ ایسے رحمان, غضبان, جوعان, ریحان, ایسے الفاظ جو ہیں ان کے اندر جوش اور شدت کا اظہار ہوتا ہے. یعنی غضبان کا معنی شدید غصہ ہے, غصہ نہیں ہے صرف, شدید غصہ. تو رحمان کا معنی ہے شدید, یعنی جوش والی مہربانی, عام مہربانی نہیں. سو عربی میں بہت زیادہ زور ہے ایمفیسس پہ, سمجھانے کے لیے. انسان کی فطرت یہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے کہ وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے جب اس کو ایمفیسائز کیا جائے چیزوں کو, either through repetition اور through special construction of words. تو جو ورڈز رحمان کے وزن پر ہیں جیسے غضبان ہے, اس میں شدت اور جوش کا اظہار ہے. یعنی رحمان کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرجوش رحمت والا ہے, انٹینسٹی بتا رہے ہیں. یعنی اگر بارش ہو رہی ہے تو جتنی زور کی بارش ہو رہی ہے وہ اس کی انٹینسٹی بتا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرح سے برس رہی ہے. The quantity associated with it, not the time, the quantity, وہ رحمان ہے. اب آتے ہیں رحیم پہ. تو آپ اگری کریں گے کہ رحیم کا وزن, ساؤنڈ, رحمان سے نہیں ملتا. It's a different sound. میننگ اس میں بھی رحمت کا ہی ہے, لیکن اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ کیسا ہے, رحیم, جمیل, کریم, نعیم, سلیم, فہیم. ایسے جو ساؤنڈنگ لیٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے اس میں تسلسل کا اشارہ ہوتا ہے, یعنی something that's done on a continuous basis. اگر کنٹینیوس بیسس پہ کوئی چیز کی جائے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن دو الگ الگ کانسیپٹس ہیں. یعنی جمیل کا معنی خوبصورت ہے, لیکن آپ اس کو خوبصورت نہیں کہہ سکتے جو کل بدصورت تھا. یعنی جمیل would mean جو کہ ہمیشہ سے خوبصورت ہے. کریم would mean جو ہمیشہ سے اچھے اخلاق والا ہے. سو رحیم would mean جو تسلسل سے رحم کرنے والا ہے, یعنی ہمیشہ رحم کرتا ہے اللہ. سو اللہ تعالیٰ کی دو خوبیاں بتائی گئی ہیں. ایک تو اس کی رحمت میں شدت ہے, جوش ہے, کوانٹٹی ہے, اور ایک اس میں تسلسل ہے, ہمیشہ سے رحیم ہے, مہربان ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ دو ایسپیکٹس ہیں, مسلسل رحم کرنے والا رحیم اور پرجوش رحمت کا اظہار کرنے والا انٹینسٹی کے ساتھ, وہ ہے رحمان. تو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اگر موسلادھار بارش ہو رہی ہو اور ہمیشہ سے ہو رہی اور ہمیشہ تک رہے تو ہم کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے ہے اور اس انٹینسٹی سے ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. یعنی اس کا جو ٹیک اوے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے, بہت زیادہ مہربان بھی ہے اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے بھی مہربان ہے. یہ اللہ کی صفت ہمارے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے ایٹ دا سٹارٹنگ پوائنٹ, کہ ہماری جو ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ سے وہ رحمت ہے,
اور اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اس رحمت کو کیسے حاصل کرنا ہے یہ ہم قرآن سے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو مطالعے کے بعد ہم اس کو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ اس ڈائیگرام کے ذریعے. تصور اور احساس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ رحمت والا کون ہے. رحمت سے مراد یہ ہے کہ جو ہر قسم کی ضرورت محبت اور خیال کے ساتھ پوری کرے، وہ اس کو کہتے ہیں رحمان. تو اللہ کی رحمت کو کیسے محسوس کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دیا ہوا ہے، ہماری آنکھیں، کان، دماغ، ہاتھ، پاؤں، ماں باپ، رشتہ دار، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بات پہ دلالت دیتی ہیں کہ جس نے بھی دی وہ بہت رحمان ہے، وہ بہت رحیم ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے ہمیں یہ دی ہوئی ہیں چیزیں. تو دوسری عادت ہماری کیا ہونی چاہیے کامیاب انسان کی؟ یاد رکھیے جب میں کامیاب انسان کہتا ہوں تو یہ وہ عادات ہیں جس سے آج whether they are Muslims or non-Muslims تمام اسی گیج پہ دیکھ رہے ہیں. پہلی عادت کیا تھی کہ ہر شخص چاہتا ہے سیفٹی فرسٹ، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان. ایز مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی یہ عادات یہ ہمارے ان بلڈ کر دیے سورۃ الفاتحہ میں. تو ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو سیف رکھیں تو اعوذ باللہ پڑھیں. نیکسٹ ہے کہ ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیں گے تو کانفیڈنس آئے گا. ایوری باڈی ہو اسٹارٹس ورک، یہ پڑھایا جاتا ہے ان کورسز میں ہاؤ ٹو بی اے سکسیسفل ہیومن بینگ، ٹو ہیو کانفیڈنس. اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو جتنے مرضی آپ ویل پریپیئرڈ ہیں یو کین نیور ڈیلیور. سو ہم جب پڑھتے ہیں بسم اللہ تو ہمیں کانفیڈنس آتا ہے، اعتماد، یقین آتا ہے. یہ عادت نمبر 2 ہے سکسیسفل پرسن کی کہ بسم اللہ سے ہر کام شروع کریں. خوشی کے موقع پر اللہ کو نہ بھولیں. آزمائش کے موقع پر اللہ سے اچھا گمان رکھیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے تو اس میں میرے لیے بھلائی ہے. اس کو کہتے ہیں پازیٹیو اپروچ رکھنا. تو تیسری عادت کیا بنی؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کریں. ہیو اے پازیٹیو تھنکنگ. یہ بھی ایک عادت ہے جو پڑھائی جاتی ہے کہ آپ اگر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو آپ کے اندر پازیٹیونیس بڑھے گی. چونکہ اللہ رحمان الرحیم ہے، ایک مومن مسلمان ہمیشہ پازیٹیولی سوچنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اچھا گمان رکھنا ہے، پازیٹیو تھنکنگ. یہ پازیٹیو تھنکنگ از فار فار بیٹر دین واٹ از ٹاٹ. ان کے لیے پازیٹیو تھنکنگ بہت مشکل ہے جن کے پاس کوئی معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. اور آئیے ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا، آئیے سارے اس کو ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کے بعد یہ بسم کلمات اللہ الرحمن الرحیم، آج کے بعد یہ کلمات اگر ہم سنیں اور پڑھیں تو ہمارے میں کانفیڈنس ڈیولپ ہونا چاہیے. ہم میں یہ بات ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے اور میرے ساتھ ہے. نیکسٹ. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الحمد تمام تعریف اور شکر، یعنی ہمیں ایک لفظ سے دو معنی ملے، دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تعریف کس کی جاتی ہے؟ اگین ہماری فطرت میں یہ چیز ڈیولپڈ ہے. نو میٹر واٹ دا ریلیجن، جب ہم کوئی چیز ہمیں پسند آتی ہے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں. تو تعریف کس کی کرنی چاہیے آج یہ سیکھ لیتے ہیں. اگر ایک شخص دیکھتا ہے کوئی چیز کائنات میں تو دیکھنے کے بعد وہ تعریف کس کی کرتا ہے؟ اس کے بنانے والے کی. لیکن ہمارے تھوڑا سارا انداز مختلف ہے. اگر آپ ایک گاڑی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کتنی خوبصورت گاڑی ہے، کس نے بنائی؟ اچھا یہ بی ایم ڈبلیو نے بنائی. کیا بات ہے، بی ایم ڈبلیو کی کتنی بہترین گاڑی بنائی. That's not the right way to think. اگر آپ کائنات پہ غور کریں، ہر چیز کا بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس شخص کو اس نے بنایا جس نے کنسیو کی اس گاڑی کو کیسے بنانا ہے. تو ایک دفعہ جب ہمارا یہ ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے گا تو اب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہوں گی. اور شکر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ شکر آپ تب کرتے ہیں کسی کا جب آپ کچھ چیز حاصل کرتے ہیں. یعنی اگر میں یہ قلم آپ کو دوں ستار بھائی تو آپ کہہ سکتے ہیں شکریہ مجھے قلم ملا ہے، آپ کو احساس ہوا نعمت کا.
اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتوں کا دینے والا ہے. اگر یہ احساس دل میں ہوگا تو تمام شکر بھی اسی کے لیے. تو الحمد کا معنی تمام تعریف اور شکر. للہ اگین دو ٹکڑے ہیں. لی کا معنی ہوتا ہے سے، کسی چیز کے لیے، فور. للہ اللہ کے لیے. اگر میں کہوں لی محمد تو محمد کے لیے، لی عبداللہ لی عبداللہ تو عبداللہ کے لیے. جس کے لیے بھی ہوگا وہ ہم لی لگا دیں گے. تو یہ ہم نے سیکھ لیا کہ الحمدللہ تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے. اللہ کون ہے؟ رب. دیکھیں یہ ڈیفینیشن بڑی ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ اب اللہ کا ایٹریبیوٹ بتایا جا رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں الشیطان کا ایٹریبیوٹ سیکھا تو الرجیم تھا. اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے رب. رب کس کو کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو پل پل آکسیجن دینے والا. تو یہ کانسیپٹ کہ تمام کائنات کو رزق دینے والا اللہ ہے. اس فیچر کو، اس ایٹریبیوٹ کو رب کہتے ہیں. رب کی فردر سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے جو کچھ اللہ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے یہ اللہ کی ربوبیت ہے. یعنی کہ اللہ ہمیں کیا ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، صحت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو مشکل سے نکالتا ہے، ہمیں اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، کائنات بنانے والا ہے. تو تمام چیزوں کا دینے والا جو ہے وہ رب کہلاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صرف رب کا معنی یہ ہے جو خالق مخلوق کے لیے کرتا ہے اس تمام چیز کو کرنے والے کو رب کہتے ہیں. تو اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے دینے والا کوئی اور ہے، اس کا مطلب اس کا رب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس معاملے میں اکثر ہمارا عقیدہ جو ہے کسی حد تک درست ہے کہ ہم سب مانتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہے. سیکنڈ ایسپیکٹ ہوتا ہے ملنے کے بعد کس کو سجدہ کرنا چاہیے، کس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کس سے مانگنا چاہیے. یہ جو فیلنگ ہے اس فیلنگ کو کہتے ہیں کسی کو اپنا الہ ماننا. اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اور پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ ہمیں سے اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ دینے والا کون ہے. آج رب کی ڈیفینیشن عالمین. العالمین دیکھیں الگ ہو گیا. ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا کہ الحمد. الحمد میں یاد رکھیے جو ہے اس کا معنی ہے تمام تعریف اور شکر. کے بہت سے معنی ہیں. کا ایک معنی یہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں دا خاص. لیکن کا معنی جو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے الحمد میں، یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا الشیطان میں. تو یہاں پر کا تصور یہ ہے ہر قسم کا، all types. تو الحمد میں all types of حمد، all types of شکر. العالمین میں معنی ہے کہ دی ورلڈز، وہ جو عالمین کو خاص کیا گیا. عالم ایک، عالمین بہت سارے عالم. چاہے آپ تصور کر لیں جنات کا عالم ہے الگ ہے، جانوروں کا الگ ہے، حیوانات کا، ملائکہ کا، انسانوں کا. اس انداز میں یا پلانٹس کر لیں تو مختلف عالمین ہیں. تصور احساس کے بعد پتہ چلا کہ حمد کا پہلا معنی تعریف. تعریف دل سے تب نکلے گی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہمیں احساس ہوگا یا ہم کائنات کو اسٹڈی کریں گے تو ہمارے دل سے نکلے گی اللہ کی تعریف. تو عادت نمبر 4 کیا بنی کہ خوب علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. یس، اللہ سے تعریف تب نکلے گی جب ہم کائنات پہ غور و فکر کر کے اس کو سمجھیں گے. اور ہمیں قرآن بار بار اس طرف ہمیں مدعو کرتا ہے کہ ہم کائنات کو اسٹڈی کریں، غور و فکر کریں. اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ہم بہتر طور پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں. ہمیں متاثر اللہ تعالیٰ کی کائنات سے ہونا چاہیے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اکثر الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں. یعنی جب بھی آپ کائنات کی طرف دیکھیں اس کی خوبصورتی، اس کی پرفیکٹنیس، اس کی پراپر اپلیکیشن اور پروپورشنز کو دیکھتے ہوئے ہمارے دل سے نکلنا چاہیے الحمدللہ. اور ہم کو دوسرا معنی شکر. عادت نمبر 5 گریٹیٹیوڈ. یہ وہ چیز ہے
جس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی آج کے سائنس، آج کے ریسرچ نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ آگے جا کے ایک لیسن میں ہم گریٹیٹیوڈ پہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار اس کا شکر ادا کرنا، یہ عادت نمبر 5 ہے ایک کامیاب انسان کی۔ الحمدللہ۔ آئیے اس آیت کو ہم سب ریپیٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جب ہم یہ پڑھیں تو ہمارے ساتھ اس کا معنی ٹریول کرے۔ تلاوت کا معنی یہی ہوتا ہے۔ تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس انداز میں پڑھا جائے کہ اس کا معنی ساتھ ساتھ چل کر آئے۔ یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ۔ تو نیکسٹ الرحمن الرحیم، ہم یہ آلریڈی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ رحمت کا مطلب کسی کا خوب محبت سے خیال رکھنا، یہ ہے اس کے ساتھ رحم کرنا۔ اللہ تعالیٰ مسلسل ہم پر رحم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کائنات میں دیکھیں موسموں کا تبدیل ہونا، یا آپ صرف یہ دیکھیں کہ زمین کس طرح گھومتی ہے، ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر 30 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی، یٹ ہمیں دھچکا بھی نہیں لگتا، ہم آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو عادت نمبر 6 بہت ہی امپورٹنٹ عادت ہے۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی اگر اس عادت کو اپنا لیں۔ اور حدیث کی روشنی میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو رحم جب انسان کسی سے پر کرتا ہے تو اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ آج سے ہی کوشش کریں کہ آپ دوسروں پر کیسے رحم کر سکتے ہیں۔ رحم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبت سے کسی کا خیال رکھنا، not because you need something from him، مطلب کے تحت نہیں، بلکہ دل سے محبت سے کسی کا خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو کسی حد تک دیکھنا، اسی کو کہتے ہیں رحم کرنا۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے الرحمن الرحیم، یہ 2 صفات سورۃ الفاتحہ میں ہم نے 2 دفعہ پڑھ لی۔ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنا پہلا لیسن ہم نے کمپلیٹ کیا۔ الحمدللہ۔ ہم 3 منٹ کی بریک کر سکتے ہیں آسانی سے اگر کسی کے پاس گرامر۔ اور آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے یہ 5 نئے الفاظ، مسلم، مؤمن، مشرک، کافر، صالح۔ تمام کے معنی ہمیں پتہ ہیں۔ مسلم جس نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، یعنی فرما بردار ہو گیا۔ مومن جو ایمان لے آیا۔ مشرک جو ایک سے زیادہ خداؤں پہ بلیو کرتا ہے، جو شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو انکار کرتا ہے، خاص طور پہ اللہ کا انکار کریں تو وہ کفر کا سب سے بڑا میننگ ہے۔ اور صالح نیک شخص کو کہتے ہیں۔ اعادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا گرامر میں۔ ہم نے کہا کہ ہم TPI کے ذریعے گرامر کو سیکھیں گے۔ TPI سے مراد ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی تمام وجود کا استعمال۔ تمام وجود سے کیا مراد ہے؟ میرے ساتھ اب ریپیٹ کریں، سنیے، دیکھیے، سوچیے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے، دل سے مل کر۔ تو اگر میں یہ تمام چیزیں کروں، سن کر سیکھوں، دیکھ کے، سوچ کے، بول کر، اشاروں سے بتا کر، دل سے مل کر، تو یہ کہلائے گا TPI۔ اور اگر میں ایسے کروں گا تو انشاءاللہ میرے اندر جلد تبدیلی پیدا ہوگی اور میں سیکھ لوں گا۔ یاد رکھیے ان الفاظ کو آگے پیچھے نہیں کرنا، نہیں تو تبدیلی آنا مشکل ہو جائے گی۔ تو آئیے، پہلا لیسن ہمارا تھا ہوا کا معنی وہ ایک مرد، یعنی بیسک 6 الفاظ کسی بھی زبان میں ہم سیکھیں وہ کیا ہوں گے کہ وہ ایک شخص، یہاں پر وہ ایک مرد مراد ہے، وہ سب لوگ، آپ ایک شخص جو سامنے میرے کھڑے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، میں خود سے، آپ سب لوگ، ہم سب۔ تو یہ جو
کنیکشن ہے اس کو عربی میں ہم کیسے ریلیٹ کریں گے ان 6 ورڈز کے ذریعے. اور 6 الفاظ ہم نے اشاروں کے ذریعے سیکھے. وہ اشارے کیا تھے؟ رائٹ ہینڈ کو استعمال کرنا ہے مذکر کے لیے, نہیں آواز آ رہی ہے, تصویر نہیں آ رہی. مؤنث کے لیے. تصویر کیا تصویر نہیں آ رہی کسی کو؟ حسین صاحب ذرا چیک کریں کہ کیا سب کو تصویر, سلائیڈ اور آواز آ رہی ہے. جی سر میں گائیڈ کر رہا ہوں سر کال پہ آلریڈی. آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی سر آ رہی ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہے, ان کو پرابلم ہو رہی ہے, میں گائیڈ کر رہا ہوں فون پہ سر. موسٹ ویلکم. تو آئیے یہ جو 6 الفاظ ہیں ان کو اشاروں کے ذریعے یاد کرنے کے لیے بیسک پرنسپل یہ ہے کہ ہم رائٹ ہینڈ یوز کریں گے مذکر کے لیے, میسکولن کے لیے, لیفٹ ہینڈ فیمنن کے لیے یوز کریں گے, مؤنث کے لیے, اور ایک انگلی کا اشارہ واحد کے لیے, سنگولر کے لیے, اور 4 انگلیوں کا اشارہ ہم استعمال کریں گے جمع, پلورل کے لیے. تو اگر میں رائٹ ہینڈ سے ایک انگلی سے کبھی اشارہ کروں گا کسی لفظ کے بارے میں بھی, تو میں بات کر رہا ہوں گا واحد مذکر کی, سنگولر میسکولن کی. اور اگر میں لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہا ہوں گا اور ایک انگلی سے, تو میں بات کر رہا ہوں گا فیمنن سنگولر واحد مؤنث کے لیے, اور 4 جمع کے لیے. یہ بیسک کانسیپٹ ہے, اس کو ٹی پی آئی کہتے ہیں. اب اشارہ جب میں رائٹ سائڈ پہ کروں گا تو میں بات کر رہا ہوں وہ اس شخص کے بارے میں, وہ جو دیوار کے پیچھے ہے, یعنی میرے سامنے نہیں ہے بلکہ کسی کے بارے میں, جس کو ہم کہتے ہیں غیب میں وہ ہے, تھرڈ پرسن وہ. اور اگر اس کو پلورل کہوں گا تو میں 4 انگلی سے اشارہ کر دوں گا. تو اگر میں نے عربی میں کہنا ہے وہ ایک مرد, وہ, تو میں کہوں گا ہوا. سب ریپیٹ کریں, ہوا. اور یہ ضروری ہے انگلی کا اشارہ میں اوپر نہ کروں, نیچے نہ کروں, پیرلل ٹو دی گراؤنڈ کروں, کیونکہ اور اشارے بھی آنے ہیں. تو رائٹ سائڈ پہ اشارہ اس طرح کروں تو مانا ہوگا وہ ایک مرد کی میں بات کر رہا ہوں. تو سب بولے ہوا, ہم, اور ہم سے مراد وہ سب, ہم سے مراد وہ سب. اسی طرح اشارہ میں سامنے کروں گا تو انتا, یعنی تم ایک شخص, یعنی مرد, رائٹ ہینڈ سے مرد, انتا تم. یہاں پر آپ لکھا ہے, آپ ہو یا تم ہو ایک ہی بات ہے. تم اس لیے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ اٹ از مور ریلیونٹ ٹو سنگولر. آپ سے کئی دفعہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جمع کی بات تو نہیں ہو رہی کہیں. تو انتا تم, یعنی تم ایک مرد, انا میں ایک مرد. سو انتا انا, انتم تم سب, نحنو ہم سب. یہ 6 الفاظ ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو. آئیے دوبارہ کرتے ہیں, ہوا ہم, انتا انا, انتم نحنو. تو یہ 6 الفاظ ہیں. اگر یاد کر لیے تو ہم نے قرآن کریم کے 1295 الفاظ یاد کیے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ there are 1295 places, مقامات ہیں جہاں پر یہ الفاظ استعمال ہوئے قرآن میں. تو ہمیں 6 الفاظ یاد نہیں کیے بلکہ 1295 الفاظ ہم نے یاد کر لیے, الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے کہا تھا ان کو استعمال کیسے کریں گے, اس نالج کو جو ہم نے اٹین کیا. تو ہم نے کہا من ایک ورڈ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کون, ہو. ہم کہتے ہیں من ربو کا, کون ہے تیرا رب. تو من ہوا کا معنی کون ہے وہ. ہم کہیں گے وہ مسلمان ہے, ہوا مسلم. تو دیکھیں اب چھوٹے چھوٹے سینٹینس عربی کے آپ کو بنانے آگے. کوشچن میں آپ سے پوچھتا ہوں, جواب آپ دیجئے. من ہوا, جواب کیا ہے, ہوا مسلم. من ہم, وہ سب کون ہے, مسلمون. من انتا, آپ کون ہیں. تو آپ جواب میں کہیں گے, میں سے جواب دیں گے نا, من انتا, انا مسلم. من انتا, انا مسلم. من انتم, تم سب کون ہو, من انتم, نحن مسلمون. المسلمون. من هو مسلم. هم مسلمون. من أنت, أنا مسلم. من أنتم,
नहनु मुस्लिमून। जो भी अल्फाज हम पढ़ेंगे अरबी के इंशाअल्लाह वो या तो इस्म होंगे, फेल होंगे या हर्फ होंगे, तीनों में से एक होंगे। इस्म कहते हैं किसी जगह का, किसी का नाम या किसी की सिफ्त या एट्रीब्यूट। यानी इंग्लिश में नाउन हो या एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, ये सब के सब अरबी में इस्म कहलाते हैं। यानी नाउन ऑफ प्लेस, नाउन ऑफ टाइम, नाउन ऑफ एट्रीब्यूट, ऑल ऑफ दीज आर इस्म इन अरबी। यानी मुस्लिम ये भी सिफ्त है, यानी इस्म है। मोमिन, मक्का, किताब वगैरह वगैरह। फेल उसको कहते हैं जिससे काम के होने या करने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए। यानी अगर मैं कहता हूँ बैठना, तो बैठना एक फेल है, लेकिन साथ ये भी पता हो कि वो बैठा माजी में बैठा या अभी बैठा या बैठेगा। तो फेल में दोनों चीज़ें होती हैं। इट्स कॉल्ड एन एक्शन, यानी ऐसा लफ्ज जिसके अंदर कोई ना कोई काम बताया जा रहा हो और ज़माने का भी जिक्र हो। एक फेल याद कर लेते हैं अरबी में, फताहा, इसका माना है उसने खोला। फतह तो खोलने का अमल है और उसने खोला माजी में, तो ये फताहा एक फेल है। हर्फ किसको कहते हैं? जो इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स। इनके माने बदल बदल कर आते रहते हैं, नथिंग टू वरी, वो कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाता है। कैसे अल्फाज हैं? ये टुकड़े हम पढ़ भी चुके हैं। बिस्मिल्लाह में बी था, अल्हम्दुलिल्लाह में ली था, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान मिन था। तो ऑलरेडी वी नो क्वाइट अ फ्यू। तो हर्फ का मतलब ये नहीं होता कि एक लेटर है सिर्फ, इट कुड बी टू मिन, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो आपस में जॉइनिंग का किरदार देते हैं, आपस में दूसरे को मिलाते हैं। तो ये तीन चीजें हमें आज पता चल गई। और इस्म जो है इसके मुतालिक फर्दर पढ़ते हैं आज। अगर मैं कहूँ किताबुन, अगर मैं कहूँ किताब सिर्फ, तो उर्दू में तो कोई इशू नहीं है, आप कहें किताब किताब ही होती है। अरबी में आखिरी हर्फ के ऊपर कोई ना कोई हरकत होनी जरूरी होती है। यानी कि उस पर क्या हरकत हो सकती है? किताबुन या किताबन। किताबन जो है ना, वो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि कैसे लिखेंगे? अलिफ के साथ। ये लिखने का तरीका है, याद रखें। सो किताब लिखने के तीन तरीके हैं अरबी में, किताबुन, किताबन या किताबिन। ये मिनिमम यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अंडरस्टैंडिंग। कोई भी लफ्ज, अब जब भी मैं आपको रूल बताऊंगा कोई अरबी का, एक बात याद रखिए कि आपने ज़हन में एक खिड़की खुली रखनी है। वो क्यों? एक्सेप्शंस आएंगे, जनरली बात है। ये ग्रामर जो है ना बाद में बनी है, अरबी पहले से मौजूद थी। तो जब ग्रामर के रूल्स बनेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पे एक्सेप्शंस को भी केटर फॉर करना होगा। बट फॉर नाउ याद रखें, कोई भी लफ्ज और कोई भी इस्म जब अरबी में आएगा तो तीन हालतों के साथ आ सकता है। उन, किताबुन, किताबन, किताबिन। तीनों में कोई फर्क होगी? तीनों किताब ही है। फर्क क्या है? उसके इस्तेमाल में। अगर किताब कोई काम खुद कर रही है तो शायद तो किताबुन आ जाएगी, उस पर कोई काम कर रहा है तो किताबन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वी आर नॉट वरीड राइट नाउ अबाउट द फंक्शन ऑफ दैट वर्ड इन द सेंटेंस। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उस अल्फाज को समझें। वो अल्फाज तीन तरह से आ सकता है, लेकिन माना तीनों में किताब ही रहेगा। तो आइए इसको फर्दर समझते हैं। अल लगाने से वो किताब खास हो जाती है। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीनिंग ऑफ अल। तो अगर मैं कहूं किताबुन के साथ अल लगाऊंगा तो ये बन जाएगा अल किताबू। नोट करें, ये बुन बू बन गया। अल लगाने से एक पेश उड़ जाता है। जो पेश डबल पेश वाले अल्फाज होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये जो चीज है इस पे तनवीन है। ये लफ्ज याद रखें, तनवीन किसको कहते हैं? ये जो डबल साउंड है, किताबुन, किताबन, किताबिन। तो ये तनवीन का साउंड खत्म हो जाता है और एक सिंगल साउंड रह जाता है, अल किताबू। जनरली अगर कालमून है तो अल कालमू रह जाएगा, बैतून है तो अल बैतू रह जाएगा। तो आइए, मुस्लिमुन यानी एक मुसलमान, अल लगाएंगे तो अल मुस्लिमु। आइए रिपीट करें मेरे साथ, मुस्लिमुन अल लगाया तो अल मुस्लिमु, मुअमिनुन अल लगाने से अल मुअमिनु, सालिहुन
ال لگانے سے الصالح، الصالح، الصالح یاد رکھیں، الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک. تو ہم نے کیا چیز سیکھ لیا؟ ال لگانے کا کانسیپٹ. یہ کامن ناؤن کہلاتا ہے، کوئی سا ایک مسلمان. المسلم خاص مسلمان جو نظر آ رہا ہے، جو آپ کے سامنے ہے، المسلم المومن، رائٹ. تو عام طور پہ ہم لکھتے ہیں بغیر کسی اینڈنگ کے، اردو میں بھی. تو عرب یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے جملے میں بتائے گا کہ یہاں پر کیسے استعمال ہو رہا ہے. ہم آج کیا سیکھنے لگے ہیں کہ ان کی جمع کیسے بناتے ہیں. یعنی مسلم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، مسلمن، مسلمن، مسلمن. کوئی بھی اسم ہو اس کی آخر میں 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، پیش کی، زبر کی، زیر کی، یا ڈبل پیش کی، ڈبل زبر کی، ڈبل زیر کی. مسلمون کی جمع بنائیں گے واو نون سے، یعنی مسلمون. اس کے آخر میں واو نون جوڑ دیں گے اور ڈبل کو سنگل کر دیں گے، مسلمون. اور مسلمن کی جمع کیا ہوگی کہ ہم نے آخر میں یا نون ایڈ کر دیں گے اور میم کے نیچے زیر لے آئیں گے، مسلمینہ. تو مسلمون کی جمع مسلمونہ تھا، اور مسلمن کی جمع مسلمینہ، اور مسلمین کی جمع بھی مسلمینہ ہی ہوگی. یہ دونوں ایک جیسی ہیں. اچھا دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں، مسلمون کی جمع مسلمونہ، مسلمن یا مسلمین کی جمع مسلمینہ. عربی میں ایک اور رول ہے، وہ کیا ہے؟ جب آپ رک جائیں کہیں پہ تو آخری والی حرکت کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عرب جو ہے اچھا نہیں سمجھتے اگر رک جائیں تو آخری حرکت کو بھی پڑھا جائے. تو میں اس کو پڑھوں گا مسلمون بجائے مسلمونہ پڑھوں، اور مسلمین اور مسلمین. تو آئیے اگر ہم مسلمون کی جمع مسلمون ہے اور مسلمان اور مسلمین کی مسلمین ہے، تو مومن کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، مومنون کی جمع مومنون، اور مومنن یا مومنین کی جمع مؤمنین. ایک کوشچن آپ کے ذہن میں بار بار آ رہا ہوگا، میں کلیریفائی کر دوں کہ تینوں میں مطلب مسلمان کا مسلم ہی ہے، تینوں ایک ہی شخص ہے. جب وہ مختلف کام کر رہا ہوتا ہے، مثلا ایک مسلمان ہے، کبھی وہ کھانا پکا رہا ہے، کبھی وہ گارڈننگ کر رہا ہے، کبھی وہ کچھ اور کر رہا ہے، کبھی کسی کو مار رہا ہے، کبھی اس کو مار پڑ رہی ہے. تو جس جو ایکشن وہ کر رہا ہوتا ہے اس کے مطابق عربی میں یوز کرتے ہیں ان کو. تو کوشچن یہ ہے کہ فار ورڈز بائی اٹ سیلف دے ہیو دا سیم میننگ، سو ڈونٹ وری. مسلمون، مسلمان، مسلمن ایک ہی مسلمان ہے، مختلف رولز کے لیے اس کے اینڈنگز کو چینج کیا جاتا ہے. سو اگین ریپیٹیشن، مسلمون کی جمع مسلمون ہے. آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ اگر من کی جمع ہے تو مون سے کرنی ہے، واو نون سے، اور مسلمن یا من کی جمع ہے تو مسلمین سے کرنی ہے. ہم آگے چل کے سیکھیں گے مسلمون کا بھی استعمال ہوگا اور مسلمین کا بھی استعمال ہوگا. شروع میں ال لگا دیں تو ال کے ساتھ المسلمو بن جاتا ہے، اور جمع کرنے کے لیے کوئی چینج نہیں ہے. المسلمو کی جمع المسلمون، المسلمی کی جمع المسلمہ کی جمع المسلمین، اور المسلمی کی جمع المسلمین. کانسیپٹ کیا یاد کرنے والا ہے؟ یہ جو ڈبل پیش سے سنگل پیش کیسے ہوتے ہیں، ڈبل زبر سے سنگل زبر، اور ڈبل زیر سے سنگل زیر ال لگانے سے. اور جمع کیسے بنتا ہے؟ اگر منہ والا پیش والے ہیں تو واو نون سے ہوتا ہے، اور اگر زبر یا زیر والے ہیں تو یا نون سے جمع بنتی ہے. That's it. یہ آپ نے پورا کانسیپٹ سمجھ لیا اگر یہ سمجھ لیا. آئیے یہ ریپیٹ کرتے ہیں. ہوا مسلم کا معنی ہوگا وہ ایک مسلمان مرد ہے. سمپل سینٹینس. آئیے، ہوا مسلم، ہم مسلمون، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم آپ مسلمان ہیں، یعنی انت مسلم مطلب آپ ایک مسلمان مرد ہیں. کیونکہ رائٹ ہینڈ یوز کر رہا ہوں سنگل اور سامنے اشارہ ہے، تو آپ ایک مسلمان مرد. سوری، انتا مسلم، انتا مسلم آپ ایک مسلمان مرد. انا مسلم میں مسلمان مرد، میں مسلمان. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. نحنو مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہوا ہوم کو جو ہم سیکھ چکے تھے اس کے بعد ہم نے مسلم کو سنگولر اور پلورل میں استعمال کیا.
اگر مومن ہوتا تو پھر بھی ایسے تھا, ہوا مومن ہم مومنون, انت مومن انا مومن, انتم مومنون نحن مومنون. اب دیکھیں آخر پہ کچھ بھی نہیں ہم پڑھ رہے, اگرچہ کیا ہے انت مسلمون ہے, لیکن ہم نے کہا تھا ایک رول یہ ہے کہ آخر اینڈنگ پہ حرکت کو ہم چھوڑ سکتے ہیں. It looks nicer, Arabs like it that way. لیکن اصل میں انت مسلمون ہی تھا, چونکہ رک گئے تو انت مسلم پڑھا. عربی بول چال میں کیسے یوز کریں گے؟ کسی اور کو رجسٹر کرا. حل کا معنی کیا, کوشچن, اور نام کا معنی یس, ہاں. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے حل ہوا مسلم, کیا وہ مسلمان ہے, تو جواب میں کہیں گے نعم, یس ہوا مسلم. سمپل. میں کوشچن پوچھتا ہوں, آپ جواب دیجئے, حل ہوا مسلم, نعم ہوا مسلم. حل ہم مسلمون, نعم هم ہم مسلمون. حل انت مسلم, نعم نعم أنا انا مسلم. حل انتم مسلمون, نعم نحن نحن مسلمون. مسلمون. تو پوائنٹ ٹو ٹیک کیا ہے, ٹیک اوے یہ ہے کہ ہوا سے کوشچن ہو تو جواب بھی ہوا سے آتا ہے, حل ہوا مسلم, نام ہوا مسلم. ہم سے کوشچن ہو تو جواب بھی ہم سے آتا ہے, لیکن انتا سے کوشچن ہو تو جواب انا سے آتا ہے. حل انتا مسلم, تو جواب ہوگا انا, نام انا مسلم. انتا کا جواب انا سے اور انتم کا جواب نحنو سے. اس بڑی لاجیکل, ایسے ہی ہونا چاہیے. انتا جب آپ سے بات کی تو آپ انا کر کے جواب دیں گے, لیکن یہ ایک بہت فائن پوائنٹ ہے, آگے کام آئے گا. نقطہ تعلیم دیکھتے ہی خوشی کی لہر دوڑنی چاہیے. الحمدللہ we are towards the end of our first grammar lesson of today. آپ سیکھ سکتے ہیں, گارنٹیڈ آپ سیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سیکھ سکتے ہیں, لیکن قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا. تو کیا دماغ آپ کے پاس ہے؟ کتنا طاقتور ہے؟ آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے, کنفرمڈ, گارنٹیڈ. دلیل کیا ہے؟ ہر ایک کے دماغ میں 100 بلین سے زیادہ برین سیلز ہیں, یہ ٹریلین سے بھی زیادہ ہیں بائی دا وے. اور ہر خلیہ, ہر سیل کے ساتھ 20,000 برانچز ہیں, شاخیں ہیں, اور ہر شاخ کی اینڈ پہ ایک سیکنڈ میں 500 دفعہ انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے. سوئچ ہے, آن آف ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں 500 دفعہ. تو اگر آپ میں سے کوئی آئی ٹی پڑھتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کتنا اسٹرانگ پاورفل برین آپ کے پاس ہے. الحمدللہ بہت زیادہ گنجائش ہے, قوت ہے. اب ہم نے صرف سیکھنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ. تو ایسے سیکھیں گے, ہم سیکھیں گے, اس کو استعمال کریں گے تو وہ اور استعمال کے قابل ہوگا. یوز اٹ اور لوز اٹ والی کہانی ہے. بمشکل ایک شخص 5% استعمال کرتا ہے یا 10%. اس کا مطلب یہ باقی خالی رہتے ہیں. اس کا مطلب پورے پوٹینشیل کا صرف 5 یا 10% دماغ استعمال ہوتا ہے, باقی ہم استعمال ہی نہیں کرتے. جو ٹی پی آئی کا استعمال ہم کر رہے ہیں, جو اس ٹیکنیک سے ہم کیا کریں گے, ہم اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں گے. ایک عام شخص بھی جو ہے وہ دماغ کو جب زیادہ استعمال کرنا شروع کر دے گا ان اشاروں کے ذریعے, تو اس کو جلدی زیادہ آسانی سے چیزیں سمجھنی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو صرف 3% خلیے مرتے ہیں. تو آج کے بعد 60+ کو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں تو اب بوڑھا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا. 3% of 1 ٹریلین nothing. آپ کے پاس ابھی بھی بہت ایکٹیو برین موجود ہے. شیطان کی چنگل میں نہ پھنسیں. So عمر is not a criteria. You can learn even if you are 90+ انشاءاللہ. تو اب how do you do it? ورزش ضروری ہے, خاص طور پہ ورزش اور ضروری ہے اگر آپ نے زیادہ محنت کرنی ہے. آپ یوں سمجھیے کبھی کسی کا کبھی ہاتھ یا ٹوٹا ہو, اگر آپ کا ہاتھ ٹوٹا ہو تو فریکچر ہوا ہو تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر ایک بینڈیج باندھ دیتے ہیں, پلسٹر لگا دیتے ہیں, اور 6 ہفتے بعد یا مہینے بعد اس کو جب وہ پلسٹر کو اتارتے ہیں تو آپ کی جو آرم جو ہوتی ہے, آپ کی جو بازو ہے, وہ سخت کمزور ہوتا ہے. اس وقت ڈاکٹر کہتا ہے اس کو استعمال کریں, ایکسرسائز کریں گے تو اس میں جان آئے گی.
یہی حال ہمارے دماغ کا ہے کہ وہ کمزور اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کی ایکسرسائز نہیں ہو رہی. تو دماغ کی ایکسرسائز کیا ہے؟ ٹی پی آئی. تو آپ یہ تو قبول نہیں کر سکتے کہ آپ کون ذہن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. آج یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے پاس پاورفل برین ہے. تو اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے قرآن آپ سمجھ نہیں سکتے یا مشکل ہے، تو ان کی باتوں میں مت آئیے. پیپل ہیو ڈن اٹ بیفور یو، یو کین ڈو اٹ انشاءاللہ. جب بھی مشکل کا خیال آئے سمجھ جائیں شیطان آپ پر وار کر رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ ہی پڑھیں گے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا لیسن 2 کا گرامر سیکشن کمپلیٹ ہوا. We shall take a quick break. آپ لیسن 3A. I hope ہم نے آپ میں کچھ اسٹریسفل شروع کریں گے. ہم کوشش کریں گے ہر لیسن میں ایک انسپائرنگ آیت کو سنیں. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ بہت ہی سوچنے سمجھنے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر؟ غور نہیں کرتے. یہ نہیں کہا پڑھتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہا سمجھتے نہیں ہیں. کیا یہ غور نہیں کرتے قرآن پہ؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ میں تو دہل جاتا ہوں یہ سن کر. بیکاز واٹ دس از سیئنگ از کہ اگر آپ قرآن پہ غور نہیں کر رہے تو یہ ایسا ہی جیسے آپ کے دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. تو دل پر تالے پڑے ہونے کا کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کچھ چیز اندر نہیں جائے گی. The دل is locked. And how do you unlock the heart? By doing tadabbur on the Quran. اس کا مطلب وہ تدبر کرنا ضروری ہے اگر قرآن سے فائدہ حاصل کرنا ہے دل نے. تدبر کیسے کریں گے؟ کیا پڑھنا تدبر ہے؟ کیا سمجھنا تدبر ہے؟ نہیں. سمجھنا وہ پہلا سٹیپ ہے جس کے بعد آپ تدبر کر سکتے ہیں. یعنی تدبر کرنا، غور و فکر کرنے کے لیے ضروری ہے سمجھنا. تو ہم تو ابھی سمجھے ہی نہیں ہے قرآن کو. تو اس لیے ہم نے اس کو ایمرجنسی میں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس بات کو. قرآن کو سمجھیں گے تو قرآن پہ غور کر سکیں گے. جب غور کریں گے تو دلوں پر اثر پڑے گا، دلوں کے تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ. آج ہم سورۃ الفاتحہ کی 4 اور 5 آیت کو سمجھیں گے. اور آئیے پہلے ان آیات کو سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. یہاں تک ہم لیسنز 1 اور 2 میں کر چکے. آج کے لیسن میں یہ 2 آیات ہیں. سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ذہن میں تصور یہ کریں وی آر کنیکٹنگ وتھ اللہ سبحانہ و تعالی فار اے پرپس، وتھ اے پرپس. اور یہ ہمیں سکھائی گئی ہے یہ سورہ پڑھنی. اور ایکچولی یہ سورہ ایک دعا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طلبگار ہیں. اس ہدایت کو مانگنے سے پہلے ہم یہ تمہید باندھ رہے ہیں اللہ کے آگے. اپنے آپ کو پروٹیکشن میں شیطان سے کر رہے ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ مانگ رہے ہیں رحمان سے، رحیم سے. اس کی تمام تعریف اور شکر کرتے ہوئے، اس کو رب العالمین مانتے ہوئے ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین. یعنی یہ ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کے بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ رب العالمین ہے، رب ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ مالک ہیں، اونر ہیں. مالک ہوتا ہے اونر، یعنی کسی چیز کا اونر ہونا مالک. وہ مالک ہیں جیسے کس چیز کے؟ یوم، اس دن کے. جیسے یوم العید ہوتا ہے، یوم آخرت ہوتا ہے. یوم کی جمع ایام. اور دین کے
دین کے مالک ہیں. تو دین سے کیا مراد ہے؟ دین کے دو معنی ہوتے ہیں. دین کے ویسے بہت سارے معنی ہوتے ہیں, آپ کہیں لیکن دو معنوں پہ ہم کانسنٹریٹ کریں گے آج. ایک دین کا معنی ہوتا ہے بدلہ, ایکسچینج, ون فار دی ادر, کچھ چیز آپس میں تبادلہ. اور ایک معنی ہوتا ہے زندگی کا نظام, جیسے دین اسلام. یہاں پر کون سا معنی ہے؟ یہاں بدلے کا معنی ہے, یعنی وہ اس دن کا مالک ہے جس دن کو ایکسچینج ول ٹیک پلیس. تو دین کا معنی ایکسچینج ہے. اور اس کو بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ جو لفظ نکلا ہے نا دین, یہ دین سے نکلا ہے. دین کہتے ہیں ادھار کو. جب آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں تو اس نظریے سے دیتے ہیں, اس توقع سے کہ وہ آپ کو واپس ملے گا, یعنی ان ریٹرن ملے گا. اسی سے لین دین کہتے ہیں لین دین کرنا ایک دوسرے کے ساتھ. اسی سے دین نکلا کہ دین بھی ایک ایکسچینج ہے. ہم یہاں پہ کچھ اعمال کریں گے, اس کا ایکسچینج, اس کے بدلہ ہمیں ملے گا آخرت میں. جس دن یہ بدلہ ملے گا ہمیں, اس دن کا مالک ہے, یعنی وہاں پر اس دن ہی از دا موسٹ پاورفل, جو جج ہے, مالک ہے, جو فیصلہ کرے گا اس دن کا. تو مالک یوم الدین. تصور احساس کے بعد سمجھ میں آیا کہ اچھے اور برے کام دونوں کا بدلہ ملے گا. رائٹ. اب دین کا دوسرا معنی ہے زندگی گزارنا, جیسے اسلام ہے. تو قیامت جب آئے گی تو صرف اللہ ہی اونر ہوگا, اسی کی حکومت ہوگی, اسی نے انصاف کرنا ہے. آج بھی مالک وہی ہے, لیکن اس نے ہمیں کچھ مہلت دی ہے جس میں ہمیں اختیار دیا ہے کہ اللہ کی بات کو مانوں یا نہ مانوں. اس کے بعد ہم اکٹھا کر کے ہم سے پوچھے گا اور ہمارا محاسبہ کیا جائے گا. تو قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ ایک لحاظ سے بڑا بھیانک ہوگا. کیسے بھیانک ہوگا؟ قرآن بتاتا ہے یہ وہ دن ہے جس دن آدمی نہ اپنے بیٹے, نہ بیوی, نہ بہن, نہ بھائی, نہ ماں, نہ باپ, کسی کو بھی خاطر میں نہیں لائے گا, بلکہ سب کو اپنے مال کو سے بھی دور بھاگے گا. اس کو ایک ہی فکر اس دن ہوگی, وہ اپنی فکر ہوگی. یعنی قیامت کے دن جس کے لیے اس دنیا میں وہ حرام کماتا ہے, کوٹ ان کوٹ, اپنے لیے تو کبھی کوئی کچھ نہیں کرتا, اپنے بچوں کے لیے, ان کی آسائشوں کے لیے جو کچھ کام کر, اس دن وہ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا, بلکہ اس سے دور بھاگیں گے. یہ وہ دن ہے. تو پھر مجھے اس دن کے ساتھ فیلنگز کیا اٹیچ ہونی چاہیے؟ مجھے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ پر رحم کرے گا, کیونکہ میں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں. اور ساتھ میں ڈر بھی ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اب میری غلطیوں کی سزا مل جائے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مومن کا حال کیا ہونا چاہیے امید اور خوف کے درمیان. یعنی نماز کے دوران جب میں یہ آیت پڑھوں مالک یوم الدین, تو میرے دل میں یہ احتساب والا ایلیمنٹ ہو. جیسے آپ کسی بھی دنیا میں, یونیورسٹی میں, کہیں پر بھی آپ ایک کورس لیتے ہیں تو امتحان یا نتیجے کے متعلق آپ کو کیا ہوتا ہے, امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی. امید یہ کہ بڑی محنت کی ہے, انشاءاللہ A+ آئے گا, اور خوف بھی ہوتا ہے کہ اتنا کچھ تو میں نے پڑھا نہیں تھا اور ہوم ورک بھی نہیں کیے تھے, پتہ نہیں کیا ہوگا, شاید پاس ہو جاؤں کہ نہ ہو جاؤں. تو امید اور خوف کا پہلو جو ہے یہ ہماری زندگی میں بھی ہے. تو اس سے ہمیں عادت نمبر 7 ملتی ہے کامیاب انسان کے لیے. 7th ہیبٹ آف اے سکسیسفل پرسن. جو بھی کام میں اس دنیا میں کروں, آخرت کو سامنے رکھ کر کروں کہ اس کام کا آخرت میں کیسے مجھے فائدہ ہوگا. اس انداز سے سوچیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. تو مالک یوم الدین, وہ مالک ہے اس دن کا جس دن بدلہ دیا جائے گا. تو یاد رکھیں, ہم نے یہ بات پہلے بھی کی تھی, میں ریپیٹ کر دوں کہ اصل جو ایفیکٹ ہے نماز مؤثر ہونا وہ یہ ہے کہ ہم ان آیات کو جب پڑھ رہے ہوں نماز میں تو ہمارے اندر یہ فیلنگز بھی انکلکیٹ ہوں. وداؤٹ فیلنگز ہم قرآن کریم کے اسلوب نہیں سمجھ سکیں گے. یعنی ہمارے اندر وہ فیلنگز بھی آنی چاہیے جو آیت ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. جب اعوذ باللہ کہا تو کیا فیلنگ آئی؟ پروٹیکشن کی. جب بسم اللہ پڑھا تو کیا فیلنگ آئی؟ کانفیڈنس کی. رحمان اور رحیم کی آئی تو ہمیں ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آیا
پازیٹیونیس آئی, ہمیں مثبت سوچ آئی کہ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے. تو یہاں پر مالک یوم الدین ہے تو کیا فیلنگ آئی؟ خوف اور امید دونوں کا پہلو ہے. نیکسٹ آیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس آیت کو کہا جاتا ہے مشن سٹیٹمنٹ آف اسلام. پورا اسلام اس ایک آیت کے اندر کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. دیٹس واٹ اللہ ڈیمانڈس فرام اس. اور ہم ہر نماز میں, ہر سورۃ الفاتحہ میں یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایاک, تیری ہی, نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں. یاد رکھیے ایا کا جو معنی ہے بائی اٹ سیلف کوئی معنی نہیں ہے. یہ کس کو تقویت دے رہا ہے؟ یہ اس کا کے لیے آیا ہے. کا کا مطلب ہوتا ہے تو, یو. یہ آپ پڑھیں گے عربی میں, نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے آئی ہوپ, یا آج کے لیسن میں شاید پڑھیں گے. تو نعبدو کا معنی ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں. تو میں نے آپ سے باتیں کی تھی, میں بار بار ریپیٹ کروں گا, قرآن میں ایمفیسس, تاکید بار بار ہے, کیونکہ ہماری فطرت تاکید کو سمجھتی ہے. عام الفاظ میں, عام عربی میں جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے نعبدو کا, نعبدو کا, اور اس کا معنی ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں تیری. یعنی دعا میں یہ کلمات بھی ہو سکتے تھے, نعبدو کا و نستعینو کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. لیکن فطرتاً یہ ہے کہ جس چیز میں ایمفیسس دینا ہو اس کو پہلے لایا جاتا ہے. تو ایمفیسس یہاں پر اس بات پہ نہیں ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں, ہم عبادت کرتے ہیں. ایمفیسس اس بات پر ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو کا کو پہلے لے آئے. اب جب کا کو پہلے لے آئے تو اس کو پڑھا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ٹکڑا ہے, پورا لفظ نہیں ہے. اس کو پڑھنے کے لیے ای یا ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں تو ای یا کا بن جاتا ہے. تو پھر اس کا پھر معنی کیا ہوتا ہے؟ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. سو از دیر اے ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ورسز تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یہ جو فرق آپ محسوس کر رہے ہیں, یہ فرق جو ہے ہمارے اندر بلٹ ان ہے. ہمارا جو سسٹم ہے کہ ہم جس کو پہلے لائیں اس کے اوپر ایمفیسس زیادہ ہوتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوائن کر رہے ہیں, مینٹین کر رہے ہیں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبدو, اور نعبدو سے کیا مراد؟ ہم عبادت کرتے ہیں. یہ نون یاد رکھیں, نون, نعبدو, نون کے لیے نحنو بھی نون تھا. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو, روزے کو, زکوٰۃ کو, حج کو, یس, بٹ مور دین دیٹ, دعوت, نصیحت, جہاد, اللہ کی اطاعت, یہ بھی عبادت ہے. علم حاصل کرنا, کمانا رزق حلال, دوسروں کی خدمت کرنا, یہ بھی عبادت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر کریں تو وہ عبادت ہے. یعنی سونا بھی عبادت ہے کیونکہ صبح اٹھ کر میں نے فجر پڑھنی ہے. تو اس کورس میں سب سے پہلے نماز, ہمارا فوکس نماز پر ہے کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے. یاد رکھیے, اگر میرے لیسنز میں آپ موجود ہوئے تو چند لیسن کے بعد ہم ثابت کریں گے ایک دوسرے کو کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے سمجھ کے, اس کے پاس جنت کی کنجی ہے, دا کی ٹو پیراڈائز, کنفرم انشاءاللہ. تو نماز کو ہم چھوڑیں گے نہیں بلکہ سمجھ کر ادا کریں گے. وہ اور ایاک, تجھ ہی سے, نستعین, دیکھیں وا اور جوائننگ کے لیے فا بھی آتا ہے. نستعین بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. استعانت, اعانت, عون, تعاون, معاون, تمام الفاظ ملتے جلتے ہیں نا. تو آپ کے مائنڈ میں یہ کنیکشن جڑ گیا کہ نستعین بھی مدد سے مراد ہے. اور نون, دیکھیں نون اور نون, نعبدو اور نستعین دونوں ہم عبادت کرتے ہیں تیری, ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اور سوچئے گا, غور کیجئے گا, ہم اکیلے نماز پڑھیں تب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد چاہتے ہیں. یہ نہیں کہتے میں عبادت کروں گا. اور اگر میں کے لیے کیا الفاظ یوز ہوتا ہے؟ آ ہوتا ہے. دیکھیں اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں. اگر میں کہنا چاہوں ہم پناہ میں آتے ہیں تو کیسے کہوں گا؟ نون سے, نعوذ. تو ایک اور بات ہم نے سیکھ لی, آ کا معنی میں, آبدو, میں عبادت کرتا ہوں.
استعین یا استعین میں مدد چاہتا ہوں، رائٹ، یا اس سے کوئی نہ کوئی ہم بنائیں گے ایک پیٹرن. تو یہاں پر نون ہے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، رائٹ. تو نیکسٹ پہ آتے ہیں. تصور احساس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، یعنی اپنی فرما برداری کے لیے. تو عبادت اللہ کے حکم پر چلنا اور نافرمانی سے بچنے کو کہتے ہیں. تو یہ بھی کوشچن عام طور پہ پوچھا جاتا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا. اور عادت نمبر 8 وہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنا کہ انسان کے 2 حصے ہیں، جسم بھی ہے اور روح بھی ہے. جسم کو کیا چاہیے؟ کھانا پینا. روح کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنا. تو یہ عبادت ہے. عادت نمبر 9 اسی سے جب آتی ہے کہ ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا. وہ کیسے؟ وہ تمام دعائیں جو ہم سیکھتے ہیں، صبح اٹھ کر دعا کیا مانگنی ہے، رات کو سونے سے پہلے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، and so on and so forth. تو اللہ سے مانگیں گے، یعنی ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کی طرف سے. ہمیں کیا کہا گیا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن 3A کمپلیٹ ہوا. لیسن نمبر 3B شروع کرتے ہیں. تو گرامر کا پورشن ہے یہ. تو جب گرامر کا سبق شروع کرتے ہیں تو ہم ایک گہری سانس سے کرتے ہیں. So I'm fresh. اور سسٹر کا کوشچن تھا یہ کا کم یہ کیا ہے ٹکڑے اور کیسے استعمال ہوتے ہیں. تو آئیے آج کا لیسن اسی کے متعلق ہے. لیکن سب سے پہلے ہم ذرا ریوائز کریں ہمارا میتھڈالوجی کیا ہے کہ ہم سن کر سیکھیں گے، سن کر، دیکھ کے، سوچ کے، بول کے، بتلا کے، دل سے مل کر. اس کو کہتے ہیں TPI. TPI کے ذریعے سیکھیں گے. ہم نے یہ سیکھ لیا کہ جتنے الفاظ بھی ہمیں عربی کے ملیں گے یا قرآن میں ملیں گے وہ یا اسم ہوں گے، فعل ہوں گے یا حرف. ہمارا یہ چیلنج ہوگا آہستہ آہستہ کہ ہم ایک لفظ کو دیکھیں قرآن میں اور ڈٹرمن کریں کیا یہ اسم ہے، کیا یہ فعل ہے، کہ کیا یہ حرف ہے. تو مومنٹ یو نو دیٹ آپ کے بہت ساری جو کنسٹرکشن کے جو کویسچنز ہیں وہ آنسر ہوں گے. ہم نے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن آف اسم میں ہم نے یہ سیکھ لیا کہ اگر شروع میں ال آئے، کسی لفظ کے شروع میں ال آئے تو وہ لفظ پھر ہے اسم ہوگا. ایزی. کسی لفظ کے آخر میں اگر ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر آئے تو وہ بھی اسم ہوگا. تو آئیڈینٹیفیکیشن آف اسم آسان ہوتا جا رہا ہے. اگر واو نون سے اینڈ ہو رہا ہے یا یا نون سے اینڈ ہو رہا ہے یا الف تا سے اینڈ ہو رہا ہے تو یہ بھی انڈیکیٹرز ہیں کہ یہ لفظ اسم ہے. تو دیکھیں آہستہ آہستہ آلریڈی ہم سیکنڈ لیسن، تھرڈ لیسن پر آ گئے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلنا شروع ہو رہا ہے کہ اسم کون سے ہیں، فعل کون سے ہیں، حرف. حرف کی نشانی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملاتے ہیں، اور یہ ہیں ہی تھوڑے سارے. ٹوٹل 10-12 آپ نے یاد کرنے ہیں تو سارے آپ کو آ جائیں گے. باقی رہ گیا فعل. یہ ہمارا چیلنج ہے اصل میں. جو فعل ہے نا، ورب، ساری محنت یہاں پر ہے کیونکہ ہم نے فعل میں فیل نہیں ہونا، یعنی انگلش میں فیل نہیں ہونا. فیل ہم نے سیکھنے ہیں انشاءاللہ. آج ہمارا سبق جو ہے ایکسٹینڈ کرتا ہے ہمارا جو پہلا سبق تھا. اس میں ہم نے کہا تھا کہ 6 بیسک الفاظ جن میں ہم بتاتے ہیں وہ ایک مرد، وہ سب، آپ یا تم، میں، آپ سب، ہم. اس کو ہم نے کیسے سیکھا تھا؟ ہوا ہم، انتا انا، انتم نحن. دس واز دا بیسک. اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہم کہہ سکتے ہیں ہی، دے، یو، آئی، یو آل اینڈ وی. اب ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کانسیپٹ کسی کی پوزیشن کا کانسیپٹ ہو، اس کی کتاب یا اس کا والد یا میری کتاب یا ان سب کی کتاب یا آپ کی کتاب یا آپ کا قلم،
تو وہ کیسے عربی میں ہم سیکھیں گے, یعنی پوزیشن کیسے بتائیں گے کسی چیز کی. پوزیشن بتانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ ٹکڑے, ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا, یہ ٹکڑے ہیں. یہ اٹیچ ہوتے ہیں ورڈ کے ساتھ, اور جس ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اس کی پوزیشن بتاتے ہیں. یعنی ہو اٹیچ کروں میں کتاب کے ساتھ تو کیا بنے گا, کتابو ہو, ہم کہیں گے اس کی کتاب. ربو ہو, اس کا رب. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ٹکڑے ہیں. یہ ٹکڑے قرآن کی ہر لائن میں تقریباً ایک دفعہ آتے ہیں, ہر لائن میں. دیکھ لیں, میں یہاں سے ابدی ہی, دن ہو, لہم, تو یہ بڑے امپورٹنٹ ٹکڑے ہیں. ان کو ہم سیکھنا شروع کریں گے آج. اور کیسے سیکھیں گے؟ TPI کے طریقے سے. یعنی ہمیں ذہن پہ بوجھ نہیں دینا پڑے گا, ہم سیکھیں گے ان کو رب کو اٹیچ کر کے. کوئی بھی ناؤن اٹیچ کر سکتے ہیں, ہم رب کو اٹیچ کر کے یہ سیکھیں گے 6 امپورٹنٹ ورڈز. رب کا معنی پالنے والا, محبت سے خیال رکھنے والا. آئیے میرے ساتھ بولیں ربو ہو, اور اشارہ یہ کریں ربو ہو, اس کا رب, اس کا رب. یعنی مانا وہ اس ایک مرد کا رب. تو ربو ہو, رائٹ, ربو ہو. اگر میں کہنا چاہوں ان سب کا رب تو میں کہوں گا ربو ہم. صحیح, ربو ہم. پھر سے ربو ہم. اور اگر میں کہنا چاہوں آپ کا رب تو ربو کا. آپ سے مراد آپ ایک مرد کا رب, رائٹ ہینڈ یوز کرو, ربو کا. اور کا پہ زبر ہے, زبر کہہ رہی ہے آپ ایک مرد کی بات ہو رہی ہے, ربو کا, آپ کا رب. اور اگر میں کہوں میرا رب, میں کہوں گا ربی, یا کا ٹکڑا میرے لیے, ربی میرا رب. آئیے شروع سے کرتے ہیں. ربو ہو, ربو ہو, ربو ہم, ربو ہم, ربو کا, ربو کا, ربی. ربی. اچھا آپ سب کا رب کہنا ہو تو کیسے کہوں گا؟ ربکم, 4 انگلیوں سے, ربکم, آپ سب کا. ربنا, ہمارا رب, ربنا ہمارا رب. یہ 6 گولڈن جو ہے ورڈز ہیں, یا پیٹرنز ہیں, یا کمپاؤنڈز ہیں, جو 2 کے بنے ہیں نا. آئیے ربو ہو, ربو ہم, ربو ہم, ربو کا, ربو کا, ربی, ربی, ربکم, ربکم, ربنا. ربنا. یہ پکے یاد کرنے ہیں اس کو, جو ہے نا ہم نے. اگر دیکھیں اس کا رب ہے ربو, اگر میں اس کی جگہ پہ کتاب لکھ دوں اور بولوں کتابو ہوں تو معنی کیا ہوگا؟ اس کی کتاب. اس کی کتاب. کتابو ہم کا کیا معنی ہوگا؟ ان سب کی کتاب. سب کی کتاب. سب کی کتاب. کتابو کا کیا معنی ہوگا؟ آپ کی کتاب. کتابی کا کیا معنی ہوگا؟ میری کتاب. میری کتاب. کتابکم, آپ سب کی کتاب. کتابنا, ہماری ہم کتاب. ہم سب کی کتاب. تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں ربو ہو پڑھتے ہیں اور ربو ہوں. کبھی کبھی ہم آسانی کے لیے ربی ہی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ربی ہم بھی. کبھی کبھی آپ کو کہا تھا نا, جب آپ کو ایک بتایا جائے فارمولا تو ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے کہ ایکسیپشن آئیں گے. تو آپ کو ربو ہوں میں پڑھا رہا ہوں, کبھی ربی ہی بھی آ سکتا ہے, لیکن بیسکلی ربو ہوا ہے, ربو اس کا رب. آئیے بول چال میں کیسے استعمال کریں گے. پہلے ہم نے کہا تھا من ہوا تو ہوا مسلم. اب میں کہہ رہا ہوں من ربو ہو, کون ہے اس کا رب؟ تو جواب ہوگا ربو اللہ, اس کا رب اللہ ہے. دیکھیں اب تو ہم نے بڑے بڑے سینٹینس بنانے شروع کر دیے. آئیے میرے ساتھ جواب دے. من ربو ہو, ربہ اللہ. من ربو ہم, ان سب کا ربہ رب, اللہ. ان سب کا رب. تو جواب ہے ربہم اللہ. ربہم اللہ. اب آپ کوشچن کریں گے یہاں پہ تو ربہم تھا جزم کے ساتھ, ادھر پیش کہاں سے ٹپک پڑا ہے نا کوشچن. تو یاد رکھیں عربوں کو عادت ہے ملا کے پڑھنے کی اور آسانی. تو یہ آسان ہے پڑھنا ملا کے,
اور ملاتے ہوئے پیش کے ساتھ ملانا آسان ہے، اس لیے انہوں نے پڑھا ربہم اللہ. رائٹ، میں اس کو ایسے بھی پڑھ سکتا ہوں آہستہ، ربہم رک جاؤں، اللہ ایک ہی معنی ہے، بٹ دس از دا پریفرڈ وے. ایز اسٹوڈنٹس ڈزنٹ میٹر، آپ اس کو رک کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اصل چیز ہے مطلب سمجھیں. من ربہم کا معنی کون ہے ان سب کا رب؟ جواب ربہم اللہ، ان سب کا رب اللہ ہے. اب آتے ہیں من ربک کا، کون ہے تیرا رب؟ اے شخص، اے مرد سامنے جو کھڑا ہے، من ربک کا، کون ہے تیرا رب؟ اب وہ جواب میں کیا کہے گا؟ ربی، میرا رب کون ہے؟ ربی اللہ. اور یہاں نوٹ کریں ملانے کے لیے عربوں نے کیا استعمال کیا یہاں پہ؟ زبر، کیونکہ زبر سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. ربی اللہ، ربی اللہ نہیں کہا، ربی اللہ. ان کو کہیں گے کنیکٹنگ ورڈز، کنیکٹنگ حرکت. سو من ربو کا کیا جواب ہے؟ ربی اللہ. من ربکم، کون ہے تم سب کا رب؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. تو کا جواب یہ سے، کم کا جواب نا سے. یہ بات یاد رہے گی. پھر سے کر لیتے ہیں. من ربہ، ربہ اللہ. من ربہم، ربہم اللہ. من ربک، ربی اللہ. ماشاء اللہ. ربو کا جواب ربی اللہ. من ربکم، تم سب کا رب. ربنا اللہ. ربنا اللہ. الحمدللہ. آئیے دین کے ساتھ اسی ایکسرسائز کو کرتے ہیں. تو دینو کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا دین. دینہم، ان سب کا دین. ان سب کا دین. دینو کا، آپ کا دین. آپ کا دین. دینی، میرا دین. میرا دین. دینکم، آپ سب کا دین. دیننا، ہم سب کا دین. تو ایزی ہے نا. اگر میں آپ سے کہوں لیٹ سے اسمہ، اسم کہتے ہیں نام کو، تو کیا معنی اسمہ کا؟ اس کا نام. اس کا نام. ان سب کا نام. ان سب کا نام. اسمہ کا، آپ کا نام. آپ کا نام. اسمی، میرا نام. میرا نام. اسمکم، تم سب کا نام. سب کا نام. نا، ہم سب کا نام. تو اب کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. کوئی بھی ناؤن لے کر اس کا پوزیشن شو کرنے کے لیے آپ کو ہم ایڈ کرنا ہے. مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے یہ کانسیپٹ سیکھ لیا؟ ایک کوئز کا پتا چلے گا. لیٹ سے آپ کا کوئز کرتے ہیں، کمپیوٹر کے ساتھ کرتے ہیں. اس کا کمپیوٹر، کمپیوٹر ہو. ان سب کا کمپیوٹر، کمپیوٹر ہو. آپ کا کمپیوٹر، کمپیوٹر کا. رکا. میرا کمپیوٹر، کمپیوٹر. آپ سب کا کمپیوٹر، کمپیوٹر کم. رکم. ہمارا کمپیوٹر، کمپیوٹر نا. کمپیوٹر نا. سو کانسیپٹ کلیئر؟ الحمدللہ. 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 ماں کہتے ہیں کیا کوشچن کرنے کے لیے؟ واٹ. تو اگر میں کہوں ماں دینو کا، تو میں نے کیا کہا؟ کیا ہے آپ کا دین؟ آپ کا دین. تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ دینی الاسلام. اور اگر جواب ملانا ہوگا تو یا زبر سے ملائیں گے دینی الاسلام. اگر میں آپ سے کہوں ستار بھائی ما اسمو کا، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ما اسمو کا. آپ کہیں گے اسمی عبدالستار. کتنا آسان ہو گیا. اگر میں کہوں ما اسمہ، کیا ہے اس کا نام، تو آپ کہیں گے اسمہ طارق. سو آر یو گیٹنگ دا کانسیپٹ؟ کتنا آسان ہو گیا جملے بنانے چھوٹے چھوٹے. آئیے کرتے ہیں. ما دینہ، اس کا دین کیا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ دین الاسلام، اس کا دین اسلام ہے. ما دینہم، ان سب کا دین کیا ہے؟ دینہم ویری گڈ. ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے؟ کا جواب یا سے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ما دینکم، تم سب کا دین کیا ہے؟ دیننا. اسلام. تو اصل میں ہم کیا ایڈ کر رہے ہیں؟ ہو، ہم، نا، یہ نا، یا سارے ایڈ.
تو ہم نے سیکھ لیا کہ یہ ان کو ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے. آئیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں. کتاب، قلم، ساعتن اور جوالن. ساعتن کہتے ہیں گھڑی کو اور جوال کہتے ہیں موبائل کو. اگر میں کہوں کتابو کا کتابی تو کیا ٹرانسلیشن بنے گی؟ کتابو کا کتابی. تمہاری کتاب. تمہاری کتاب میری کتاب ہے. کتاب بھی میری کتاب. تمہاری کتاب میری کتاب ہے. اردو میں یہاں پر ہے لگ جاتا ہے ساتھ. عربی میں ہے کا تصور کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تمہاری کتاب میری کتاب ہے. قلمو کا قلمی، تمہارا قلم میرا قلم ہے. تمہارا قلم میرا قلم. دیکھیں یہاں تک جملہ ٹھیک ہے. کتابوں کا کتابی. تمہارے اگر آپ کسی کے ساتھ پریکٹس کریں تو کہیں کتابوں کا کتابی، وہ کہیں ٹھیک ہے جی تمہاری کتاب میری کتاب. پھر کہیں قلموں کا قلمی، تمہارا قلم میرا قلم. ساعتو کا ساعتی، کیا مانا ہوا؟ تمہاری گھڑی میری گھڑی. گھڑی ہماری میری گھڑی گھڑی. میری گھڑی. ہے. یہاں تک تو سب مان جائیں گے. اب جب آپ کہیں گے نا جوالو کا جوالی تو کوئی نہیں تمہارا مانے گا. موبائل لڑائی ہو جائے گی. یہاں لڑائی ہو جائے گی. ٹھیک، وہ گھڑی دینے کو بھی تیار ہو جائے گا لیکن جوال کوئی نہیں دیتا. اگر آپ کو سمجھ آ گئی اس کا مطلب ہے کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اگر آپ نے موبائل اپنے پاس ہی رکھنا ہے تو الحمدللہ. نقطہ تعلیم مجھے کیا بتا رہا ہے کہ لیسن ختم ہونے والا ہے. الحمدللہ آج کا لیسن کیا ہے؟ ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں، کروڑوں نیورونز ہیں، لیکن دماغ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہو جاتی ہے. اٹس لٹل مور کمپلیکس. آئیے سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے، فنکشن کیسے کرتا ہے. ہمارے دماغ میں ایکچولی بجلیاں چمکتی ہیں. جتنی زیادہ بجلی آپ چمکائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، اتنا ہی جلد آپ کو یاد ہوگا، اتنا ہی دیر تک آپ کو یاد رہے گا اور اتنا ہی جلدی آپ کو واپس یاد آ جائے گا جب ضرورت پڑے گی. تو یہ کیا میتھڈالوجی ہے؟ اس کو سیکھنے کے لیے ہم ایک لفظ لیتے ہیں فیل. فیل کہتے ہیں انگلش میں ایلیفنٹ کو، ہاتھی کو. اگر میں نے یہ لفظ سیکھنا ہے تو ہم پی پی آئی کے طریقے سے کیسے اس لفظ کو سیکھیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ہم سیکھیں گے اس کو کانٹیکسٹ، یعنی یہ جو لفظ ہے فیل، یہ اس کی آواز جب ہم سنیں گے فیل تو یہ آواز ہمارے دماغ میں ایک بجلی چمکائے گی ایکچولی، اور وہ سٹور ہو جائے گا ساؤنڈ وہاں پہ. نیکسٹ ٹائم آپ ساؤنڈ سنیں گے ایلیفنٹ کا تو وہ ایکٹیویٹ ہوگا آپ کا جو بجلی کریٹ کی گئی تھی اس ساؤنڈ سنتے ہوئے. تو اگر میں نے ہاتھی کو سیکھنا ہے تو اس کی میں آواز سنوں گا تو ایک بجلی چمکے گی. اب اگر میں اس فیل کو پروناؤنس کروں گا فیل تو اس ایکسرسائز کے بدلے میں ایک اور بجلی چمکے گی میرے دماغ میں اور وہ پروننسیشن وہاں پہ سیو ہو جائے گی. اگر میں فیل کی سپیلنگ کروں فا یا لام تو یہ جو سپیلنگ ایکسرسائز ہے اس کے بدلے میں ایک اور بجلی چمکے گی اور یہ سپیلنگ وہاں پر سیو ہو جائے گا ایک الگ جگہ پہ دماغ میں. اگر میں یہاں پہ ہاتھی ڈرا کروں، ویسے مشکل ہے، مجھے ہاتھی تو آتا نہیں ڈرا کرنا، لیکن یہ تصویر کے ارز ایک بجلی چمکے گی اور میرے دماغ میں یہ سیو ہو جائے گی شیپ اس کی. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ بجلیاں چمک رہی ہیں in response to different aspects of the elephant. Emotions. اگر آپ بچپن میں ہاتھی سے گرے ہوں اور آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہو تو جب آپ کا چوٹ پہ ہاتھ لگے گا 20 سال بعد بھی تو کون یاد آئے گا؟ ہاتھی. Emotions have a great way of learning. تو آپ کو یاد آئے گا. یہ ایک اور بجلی کے ذریعے آپ کے دماغ میں سیو ہو جائے گا. اگر آپ نے بہت بڑی بجلی چمکانی ہے ہاتھی یاد کرنے کے لیے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کہانی اس کے بارے میں ہو. اگر آپ کو کوئی کہانی سناتا ہے کہ ابرہا نے یمن سے ایک لشکر کے ساتھ جس میں 60 ہاتھی تھے اور مکہ پہ اس نے اپنی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا. اب یہ سٹوری آپ کو کیا یاد کرائے گی؟ ہاتھی. یہ کہیں اور سیو ہو جائے گی in the shape of another electrical stimulus. ایک بجلی چمکے گی. اگر اور بجلی چمکانی ہے تو ذرا ہاتھی کو سونگ لیں، ایسی بجلی چمکے گی جو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی. اب ہو کیا رہا ہے؟
we are learning through different aspects of that thing. अगर पिक्चर ड्रॉ करें तो हम कहते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. अगर आपको नजर आ जाए हाथी, आप कमरा खोलिए और हाथी सामने आ जाए, ऐसी बिजली चमकेगी, कभी नहीं भूलेगा हाथी. सो इसको कहते हैं मूवमेंट, एक्शन, मुख्तलिफ तरीकों से, कि अगर आपने किसी चीज को समझना है तो उसको हर अंदाज से सीखेंगे तो मुख्तलिफ अंदाज से हर जगह पे एक डिफरेंट बिजली चमकेगी और वो बात स्टोर हो जाएगी. इस सारे को कहते हैं TPI. और आज हमने सीख लिया कि हम मुख्तलिफ अंदाज से जब एक ही चीज सीखते हैं, यानी हम उसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं और उसके बारे में सोचते भी हैं, इशारे भी करते हैं, वो चीज हमें मुख्तलिफ जगह पे स्टोर होके पक्की याद हो जाती है. जज़ाकल्लाहु खैरा फॉर योर टाइम एंड फॉर योर एफर्ट. अगर आप नोट करेंगे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एज पर टारगेट अपना लेसन कंप्लीट कर लिया है, टाइम वाइज भी. किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो फॉर द नेक्स्ट 10 minutes आई एम हियर. जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम.